نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورہ توبہ کا بیان 10واں پارہ ختم ہوا اور 11ویں پارے میں سورہ توبہ کا اور اس کا مکمل ذکر. اس پارے کا نام یعتذرون ہے اور یہ پورا بیان سورہ توبہ کا گزشتہ بیان میں اور یہ ملا کر غزوہ تبوک کے تعلق سے چل رہا ہے. آگے ایک اور بیان آئے گا. اس طرح کافی بیان ابھی آنے والے ہیں. ابھی جو بیان آ رہا ہے اس کے تعلق سے گزشتہ بیانات میں سارے واقعات عرض کر چکا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس لوٹے تو راستے میں یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ نے ہونے والے واقعہ کی خبر دی. یہ معلوم ہے کہ تبوک میں کچھ منافقین رہ گئے اور نہ گئے، بہانہ بنائے، اور پھر اللہ نے محبوب کو فرمایا کہ محبوب جب تم لوٹو گے تو کچھ لوگ قسمیں کھا کر عذر بنا کر تمہاری بارگاہ میں آئے گے کہ ہم کیوں نہ آ پائے. اس سے پہلے کہ وہ آئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے ہیں. راستے میں اللہ تعالی محبوب کو آیت اتار کر خبر دے رہا. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، محبوب آپ فرما دینا ہیلے نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے. ابھی تک تو یہ تھا کہ محبوب چشم پوشی کر رہے تھے. اس سے پہلے جو واقعات، تبوک سے پہلے جو بیانات، واقعات، حالات ہوئے، حضور کو باوجود اس کے کہ سب معلوم تھا مگر لیٹ گو کر رہے تھے. کہا چلو جانے دو. آئے تھے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ، کم یا رسول اللہ فلاں فلاں وجہ ہیں تو ہم نہیں چلتے ہیں. سرکار ارشاد فرماتی ٹھیک ہے مت چلو. ابھی تک چشم پوشی تھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے عیب چھپا رہے تھے، اس لیے کہ حضور اللہ کے صفت ستاری کے مظہر اتم ہیں. اپنے تو اپنے، غیروں کے بھی عیب چھپاتے ہیں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. استاد زمن کہتے ہیں جو آج عیب یہاں کسی پہ کھلنے نہیں دیتے وہ کب چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو. تو جب غیروں کا عیب چھپا رہے ہیں تو پھر ہم تو الحمدللہ غلام ہیں. تو محبوب آپ فرما دو لا تعتذروا لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تم پر یقین نہ کریں گے، بہانے نہ بناؤ. کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے، ہمیں رب نے تمہارے تعلق سے بتا دیا. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے. ٹھیک ہے اب جو ہوا تو ہوا، اب آئندہ اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے حالات دیکھیں گے. اگر حالات میں پریورتن آیا اور نفاق کے جانے کے بعد خلوص پیدا ہوا اور تمہارے شب و روز کی زندگی حالات سے ہمیں پتا چلا ہاں اب نفاق نہ رہا ہے تو پھر سوچا جائے گا. تو پھر مہلت تو دی جانی ہے، ڈائریکٹ نہیں معاف کرنا ہے. پہلے
اس لیے کہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر اپنے بخش لینے اور بچانے کے لیے خود کو تھوڑی دیر معاملہ نپٹا لیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں, شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے, وہابی سامنے ہے تو اس کی بیٹی ہے, لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہابی کے یہاں شادی ہو رہی ہے, تو اس کو لے کے آتے ہیں کہ باپو سنی ہے, وہ توبہ بھی کرتا ہے, نہیں میں سنی ہوں. یہ معاملہ سمجھانے کے لیے, یہ تو سنی ہے, توبہ کر رہا ہے, توبہ کر بھی لیتا ہے, مگر بھلے شرع کا حکم تو ظاہر پر ہے, جب وہ آئے تو توبہ کروانا ہے, مگر کچھ لوگوں کی نیتوں میں نفاق کو کھوٹ ہوتی ہے. اگر اب ہم نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا یہ بہت بڑا کام رک جائے گا. تو چلو جو بھی ہوتا ہے, بیٹھ جاتے ہیں مفتی صاحب مولانا کے پاس, قاضی کے پاس آ جاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, حسام الحرمین پہ دستخط بھی کرتا ہے, چاروں مولوی وہابیوں کے ان کو کافر بھی کہتا ہے, چلو اپنا کام ہو گیا, اپنی بیٹی کا رشتہ ہو گیا. مگر 1-2-4 مہینے بعد پھر اس کو وہابی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. یہ میرے پاس کافی لوگ سے آتا ہے. تو اب یہ بہانہ بناتے ہیں. تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا, وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, اب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا, تمہاری زندگی کے حالات دیکھیں گے, اس کا رسول. اگر پریورتن آیا اور نفاق چھوٹ کے خلوص آ گیا ہے تو پھر تمہیں مخلص مومنین کے زمرے میں داخل کیا جائے گا. ابھی چلے جاؤ, ابھی پہلے ہمیں وشواس دلاؤ. اب ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے جو چھپے ظاہر سب جانتا. یہاں کچھ ہو سکتا ہے چھوٹ جاؤ, مگر آخرکار تم یہاں کسی سے چھوٹو پکڑو وہ الگ بات ہے. آخرکار تمہیں پلٹ کر اس رب کی طرف جانا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. جب اس رب کی طرف جانا ہے تو پھر یاد رکھو, یہاں بہانہ بنا کر تھوڑی دیر اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور اپنے معاملات کو نپٹانے کے لیے خلوص پیدا کرو, اندر نفاق ہو تو پھر یہ نہ چلے گا. یہ دنیا تک ہے, آخر میں جانا کہاں ہے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے. جیسا دل یہاں رہا ہوگا تمہیں وہ رب بتا دے گا جو تم کرتے تھے, وہیں جانا ہے. تو پھر یہ کیا کہ یہاں آئے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مومن ظاہر کر دیا اور اوپر سے مومن بنے, اندر سے نفاق بنا رہا. یہ نہیں, یا تو اوپر سے مکمل یہ سے رہو یا اندر سے آدھا ادھر آدھا ادھر نفاق. کسی نے کہا تھا تن اجلا من کالا, بگلے کیسے بھیگ. بگلا ہوتا ہے اوپر سے سفید ہوتا ہے مگر اس کا دل کالا ہوتا ہے. بگلے کی تو لوگ مثال دیتے ہیں, بگلے کی طرح ہو گیا, ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. کا تن اجلا من کالا, بگلے جیسا بیس, اس سے تو کانگا بھلا جو بھیتر باہر ایک. کوا اچھا جو اوپر سے بھی کالا ہے اور اندر سے بھی کالا, کوا بھیتر باہر ایک, مگر بگلا جو اوپر سے سفید ہے اور اندر سے, یہ رب کو پسند نہیں ہے. تو کہا تھا تن اجلا من کالا, بگلے جیسا بیس, اس سے تو کانگا بھلا جو بھیتر باہر ہے. تو یہ نفاق کی علامت ہے. اب کہا جا رہا ہے تمہیں دیکھا جائے گا, اور پھر اگر تمہارے اعمال میں کچھ پریورتن آئے تو ٹھیک ہے, مگر پھر اسی طرح رہے تو پھر تمہیں اللہ عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹنا ہے. وہ تمہیں بتائے گا کہاں نفاق اور کہاں کیا کرتے تھے. سیحلفون باللہ لکم, یہ چونکہ سارا میٹر میں گزشتہ بیانات میں عرض کر چکا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم, اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے, واللہ حضور غلطی ہو گئی یا ہمارا یہ کام تھا. اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کے جاؤ گے, اس لیے کہ ان کے خیال میں نہ پڑو, اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں کہ آپ زیادہ نہ سوچو. لو قسم کھایا ہے, چلو ٹھیک ہوگا, آپ جانے دو, آپ لیٹ گو کرو, آپ زیادہ ان میں تحقیق نہ کرو. اس لیے یہ بڑی چیز ڈائریکٹ لے کے آ رہے ہیں, قسم ہی کھا لی, اللہ کی قسم کھا لی. تو پھر جب رب کی قسم کھائے گا
بندہ تو پھر ظاہر بات ہے وشواس آ ہی جائے گا۔ شیطان جب گیا تھا جنت میں تو کہا قاسما، قسم کھاتا ہے، انی لکما من الناسین، جناب حوا سے کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو تمہارا و آدم کا خیر خواہ ہوں، کہا تھا۔ پھر وہ گندم اور شجرہ ممنوعہ کا واقعہ پیش آیا، تو یہ کوئی بہانہ نہیں، ڈائریکٹ آ کے قسم ہی کھاتے ہیں۔ اب آدمی پھر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو پھر بھروسہ آئے گا ہی، رب کی قسم کھا رہا ہے۔ تو کہا لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس لیے قسم کھائیں گے تاکہ آپ ان میں نہ پڑو۔ آقا فرماتا، اللہ فرماتا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو محبوب ان کا خیال چھوڑ دو، بھلے وہ قسمیں کھائیں، چھوڑ دو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ تو بڑے پلید ہیں۔ مومنین پاک ہیں، یہ پلید ہیں اور ان کا اجتماع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مومنین جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ قسم جھوٹی کھاتے تھے، بہانے بناتے تھے، محبوب کے پاس آ کر کچھ اور اپنے شیاطین کے پاس جا کے کچھ اور کہتے تھے۔ اب ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے دنیاوی کاموں کا۔ یحلفون لکم لیترضوا عنکم، محبوب آگے تم سے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ قسمیں اس لیے کھاتے کہ حضور راضی ہو جائے۔ فَإِن تَرَضَ عَنْهُ، تو محبوب اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، یا اے مومنین تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو ہے مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس قسمیں کھا کے آئے، ان کے اندر کے حالات تمہیں پتہ نہ ہو اور تم اس کی چپڑی چپٹی باتوں میں آ جاؤ، راضی ہو جاؤ، مگر اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، انہیں تو اسے تو سب معلوم ہے، لہذا یہ جیسی قسمیں کھائے رب راضی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ رب ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اب پیچھے گزر چکا کہ کچھ لوگ تھے دیہات کے رہنے والے، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، انہوں نے اپنا جال دیہات میں بھی چلایا تھا، آس پاس کے جو دیہات تھے۔ اب جو دیہاتی ہوتا ہے وہ شہر کے مقابلے میں بڑا جاہل ہوتا ہے، گنوار ہوتا ہے، اعرابی، اور وہ جس بات کو ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر وہ دنیا کچھ بھی کہے وہ اسی پہ رہتا ہے، دیہات کا رہنے والا۔ آج بھی ہم لوگ کتنا کہیں کہ بھئی فجر کا وقت اب سے اتنے بجے شروع ہوتا ہے، روزہ اتنے بجے سے پہلے تک آپ بند کر دو، شہر کے لوگ مان جاتے ہیں، مگر دیہات میں آج بھی روزہ بند کرنے کا وقت اذان ہی ہے کہ نہیں؟ وہ پہلے جس بات پہ اڑ گئے ہیں بس اسی کو پھر آخری فیصلہ حتمی لکیر سمجھ رہا ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا کہ بھئی روزہ بند کرنے کا یہ ٹائم ہے، اس سے پہلے روزہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے ایک بڑھیا بولتی ہے جب باپو اسی دا ورس ہوتی ہونے آجان تھی ترے روزو بند کرنے، ایسا پے ڈاڈا ہوا یہ تو چونا ہوا کہ ماکوڑی نوٹ ہو سائے تیاں سے روزو بند نو کرا ہوا، اتنا اجالا ہو جائے کہ چونٹی دکھ جائے۔ تو اسی پہ آپ کتنا بھی سمجھاؤ، شہر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، مگر دیہات شہر سے بچھڑا ہوا علاقہ ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، تو وہ جس کو جما لیتے ہیں جس عقیدے کو، تو پھر اسی پہ، تو اس لئے کہا گیا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گنوار دیہاتی کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، گنوار دیہاتی کفر و نفاق میں سخت ہے۔ اب عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے کچھ دیہات کو بھی نفاق میں ڈالا تھا، وہاں بھی کچھ منافقین تھے، تو اب انہی کا ذکر ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گنوار کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارا اس سے جاہل نہ ہیں۔ یہ اتنے سخت نفاق میں کہ اب دیہات میں رہتے ہیں تو رسول اللہ کے پاس آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اچھوں کی صحبت نہیں ملتی، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اپنی کھیتی باڑی اپنا کام،
نہ مسجد نبی میں آنے کا زیادہ موقع، نہ صحابہ سے ملاقات، نہ حضور کی بارگاہ میں، دور رہتے، دیہات میں رہتے ہیں، تو اللہ کے قانون سے بے خبر ہیں، اور کبھی ان کو خود بھی خیال نہیں آتا ہے کہ چلو جا کے ذرا دیکھے تو صحیح کیا اترا ہے، کیا نازل ہوا، کچھ احکام آئے، خود کو بھی اتنی فکر نہیں رہتی ہے۔ جبکہ اس کی بنسبت جو شہر میں رہتا ہے وہ اچھے لوگوں سے تعلق رہتا ہے، تو پھر اس کی صحبت کا اثر بھی، تو پھر وہ علم کی طرف، شہر میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیہاتی سے بھی بدتر ہوتے ہیں، مگر جنس کی مراد میں بات کر رہا ہوں، کامنلی سینسنگ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ رہتے تھے دیہاتوں میں اور منافق ہو گئے تھے، اب اللہ فرما رہا ہے وَأَجْدَرُ أَن لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پہ اتارا اس سے جاہل ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اس کا محبوب سے دور رکھنا اور ان کا محبوب کے پاس نہ آنا اور ان کا جو کفر میں نفاق میں سخت رہنا، اس میں بھی حکمت خدا بندی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے جو جس کو دیا ہے وہ اندازے سے دیا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے اس کے پاس علم ہے تو پھر ہاں یہ سمجھو کہ یہ رب کی تقسیم ہے کہ اس کو اتنا ہی ملنا چاہیے تھا، اور کسی کو کم ملا ہے تو پھر وہ رب کی تقسیم ہے کہ اگر اس کو زیادہ ملتا تو یہ ہضم نہ کر پاتا۔ بڑے علماء ہیں وہ ماشاءاللہ، علم جتنا سمندر جو ہوتا ہے نا، جتنا گہرا ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، اور ندی نالے ہمارے جیسے چھوٹے موٹے دو کتابیں پڑھنے والے جلدی اچھلنے لگتے ہیں، دو چار مسئلے صحیح جان لیے تو پھر، مگر جو سمندر ہوتا ہے وہ بیت المقدس میں حضرت امام غزالی کافی سال تک رہے، یروشلم میں، تو ان کی کتابیں تھی کیمیائی سعادت، بہت ساری کتابیں لکھی، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے علاقہ توس کے رہنے والے تھے، محمد احمد غزالی توسی، آ گئے فلسطین، آئے بیت المقدس میں رہے، اور الحمدللہ ہم نے وہ حجرہ بھی دیکھا جہاں بیٹھ کر حضرت نے کیمیائی سعادت لکھی تھی بیت المقدس میں، تو وہ جگہ بھی ہے رہے، اور پھر آپ کا شورا ہونے لگا کہ امام محمد غزالی اتنے بڑے عالم ہیں، مگر صبح سے شام تک بیت المقدس، مسجد اقصی، آس پاس میں درسگاہ لگتی۔ ایک صاحب نے امام غزالی کی بہت ساری کتابیں پڑھی، نام سنا، اور نام سن کر وہ اتنا، اب امام غزالی کی کتابوں میں ایسا بیان ہے الحمدللہ کہ آج بھی یورپ کی دنیا میں امام غزالی کی بعض کتابوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے، بھاشانتر کر کے وہاں کی یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آج سائنس جن چیزوں کی تحقیق کر رہی ہے، امام غزالی نے آج سے کئی سو سال پہلے وہ تحقیق اپنی کتاب کیمیائی سعادت و احیاء العلوم میں نقل فرما ڈالی ہے۔ آپ کی پوری کتاب ہے کیمیائی سعادت، جس میں علم الابدان ہے، بدن کا علم، علم الاجسام، انسان کے جسم کا علم، نسیں، رگیں اور بال، یعنی انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والی، اسی طرح علم کیمیا، کیمسٹری سے بلونگ کرنے والی ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کا آج مشینری کی دنیا میں جس کا اختراع ہوا اور آج لوگوں کو سمجھ میں آیا، آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام غزالی نے وہ ساری تحقیقات اپنی کتاب میں نقل فرما۔ آج یورپ کی دنیا میں آپ کی کتابوں کے بعد چیپٹر کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا کر کے کالج اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ فلسفی اگر جو ہے دیانتدار ہے تو یقیناً وہ یہ کہے گا کہ ایک اسلام کے اسکولر امام محمد غزالی ہے۔ ہم نے آج ترقی کی ہے، یورپ اور فلسفہ اور میڈیکل سائنس آج انتی کر رہی ہے، اس سے پہلے ان چیزوں کا وجود نہ تھا۔ اس زمانے میں یہ کتاب پر اتنی تحقیقات کر دینا، یقیناً یہ صرف خاصہ اسلام، قرآن و مصطفیٰ ہی کا ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اب کچھ صاحب نے ان کی کچھ کتابیں پڑھ لی تھی، اب وہ دیکھے نہیں تھے امام غزالی کو کیسے ہیں،
نام سنا تھا، اور وہ بھی آتے آتے امام کیا بیت المقدس آ گئے، انہیں صاحب کو پتا نہیں تھا کہ امام غزالی یہی ہے، وہ سمجھے کہیں کیا ہوں گے، تو دیکھا کہ مسجد اقصیٰ یا اس بیت المقدس کے ہاتھے میں ایک صاحب علماء کو درس دے رہے ہیں، تو یہ بھی چلے گئے۔ جب کچھ طلبہ جب چلے گئے درس سے فارغ ہو کر، تو یہ صاحب آنے لگے، بتاؤ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو سامنے بیٹھنے والا وہ زیادہ اپنی کتاب میں مگن تھا، جواب نہیں دے رہا ہے، کہ امام غزالی کو میں نے پڑھا ہے، امام غزالی نے یہ لکھا وہ لکھا، آپ پڑھیے ان کی کتابیں، آپ کو پتا چلے گا، اور ان کو آپ درس دیتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا، پڑھیے امام غزالی نے کیا کیا لکھا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے، بیٹھا ہوا سامنے والا خاموش تھا، کسی صاحب نے اس کے کان پکڑے گا، یہی امام غزالی ہے، یہی امام ہے غزالی ہے۔ تو بس ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کے چند جزیات کو پڑھ کر یہ اتنا ہو گیا کہ سما نہیں پایا، اور جو غزالی ہے وہ خاموش بیٹھا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے، اللہ نے اندازے سے دیا ہے، اس کو تقسیم ہے اللہ کی۔ اب اللہ کی تقسیم بھی الگ ہے بھائی، کسی کو علم ملا، کسی کو حسن ملا، کسی کو علم ملا۔ مولا کائنات کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں، اللہ نے جو ڈیوائیڈ کیا ہے، لوگوں کو نعمتیں تقسیم کی ہیں، اس پہ ہم راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ جب رب نے تقسیم کیا، ہمیں علم عطا کیا، جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم عطا کیا، جاہلوں کو مال دیا۔ ان المال یفنا عن قریب وان العلم باقی لا یزال۔ مال تو ختم ہو جانے والا ہے مگر علم ختم نہیں ہونا۔ تو اللہ نے جو تقسیم کی ہے، تقسیم کرتے وقت، ڈسٹریبیوٹ کرتے وقت رب نے انہیں مال دیا، ہم راضی ہو گئے رب سے کہ اس نے علم جیسی دولت دے ڈالی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اب اللہ جس کو جو دے وہ اس کی قدرت، اور اس نے جو چیز بنائی اندازے سے بنائی ہے۔ حضرت علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت نقل کی اپنی کتاب وعظ میں، جو ہے ایک صاحب جو تھے وہ انگور کھا رہے تھے، انگور تو اوپر ہوتا ہے خوشا، انگور کھا رہے تھے، اور تربوز کیسے نکلتا ہے؟ زمین سے اس کی چھال ہوتی ہے، اس کی چھال ہوتی ہے۔ تو وہ صاحب جو ہے انگور کھا رہے ہیں یا آم کھا رہے ہیں، اور آم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آم کھاتے کھاتے سامنے کچھ تربوز بھی پڑے تھے۔ عجیب بات ہے، چھوٹا سا آم اللہ تعالیٰ نے اوپر لگایا ہے، یہ تربوز نیچے رہتا ہے، اس کو بھی آم کی طرح اوپر رہنا چاہیے، اتنا بڑا ہے، ٹیسٹی ہے۔ اتنے میں ایک آم گر کے ان کے سر پہ آیا۔ تو صاحب بولے فلسفہ سمجھ گیا، آم سر پہ آیا تو اتنا لگا، اگر تربوز اللہ وہاں لگاتا تو پھر قدرت الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیز، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا ہر کام اندازے سے ہے۔ تو جس کو جو دیا ہے وہ قسمت بھی ہے اور اندازے سے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور کچھ گوار وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے تاوان سمجھتے ہیں، خود تو منافق ہیں، اور کبھی کبھی اپنے نفاق چھپانے کے لیے جب دینے کی باری آتی ہے تو دینے بھی آتے ہیں، مگر اسے جو اللہ کی راہ میں یا محبوب پر یا زکوٰۃ کے طور پہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ تاوان سمجھ کر، ٹیکس سمجھ کر، جزیہ سمجھ کر دیتے ہیں، اور اگر نہ دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ منافق ہیں، بات دل ناخواست تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کچھ گنوار وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تم پہ گردش آنے کے انتظار میں ہیں، ہمیشہ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ شہید ہو جاؤ، ماذا مسلمانوں پہ گردش آ جائے، پریشانی آ جائے، یہ ختم ہو جائے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو ہمیں مال دینا نہ پڑے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یہ بار بار اپنے آپ کو چھپانا، نفاق کو چھپانا، یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ مسلمان گردش میں رہیں،
اس کے انتظار میں رہتے ہیں، محبوب گردش میں رہیں، مصیبت میں رہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان اگر جنگوں میں فتح پاتے ہیں تو یہ ہاتھ ملتے ہیں، اور مسلمان ظاہری شکست کھاتے ہیں تو یہ اندر بیٹھ کے راضی ہوتے ہیں، اچھا وہ ہم نہ گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے ہیں۔ دنیا میں اسلام مسلمانوں کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں سب یہ چاہتی ہیں مسلمان ختم ہو جائے، سب یہ چاہتے ہیں نا۔ آج کل تو سب حالات دیکھو کیسے کیسے بارش کی کیلوں کی طرح نکل آئے ہیں، زور آیا ہے، تھوڑا تخت ملا ہے، اقتدار ملا ہے، تو جن کا کوئی وجود نہ تھا، جو سراپا نجیس العین ہے، وہ بھی بارش کے کیلوں کی طرح نکل آئے ہیں۔ یہ کر دو وہ کر دو، نمازوں پہ پابندی، اذانوں پہ پابندی، یہاں لگا وہ لگاؤ، یہ سب بارش کے کیڑے۔ موسم ختم ہوتا ہے، 2 بارش آ جاتی ہے، کیڑے ختم۔ 2 بارش کے بعد پورا بارش کا موسم تو کیڑے رہتے نہیں ہیں، پہلی بارش میں تو یہ سب کیا ہے؟ کیڑے ہیں۔ 2 بارش آ جائے گی، اب سب بارش ختم ہوگی انشاءاللہ، اور جو ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور محبوب تم پہ گردش آنے کے انتظار میں ہے۔ عَلَيْهِمُ دَائِرَةُ السَّوْءِ، وہ نہیں جانتے گردش کا دائرہ انہی پر ہے، گردش کا دائرہ انہی پر ہے، بری گردش۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سنتا جانتا ہے، ان کے سارے حالات سے رب باخبر ہے۔ اس لیے یہ کچھ دیر اپنے حالات اور اپنے اعتبار سے جو چاہیں کر لے، مگر گردش انہی پر آئے گی۔ کیسے؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اب یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا جو اعرابی تھے اور دیہات کے رہنے والے منافق ہو گئے، اب وہاں رہنے والے اچھے بھی ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ایمان میں سخت ہیں، وہ اعتقاد میں سخت ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول کی طاعت میں سخت ہے۔ جہاں ان کے سامنے والا نفاق میں سخت ہے، اسی طرح دیہات میں رہنے والے جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان میں اتنے سخت ہیں کہ اللہ آخرت و قیامت پر ایسا ایمان ہے، ہزاروں گردشیں آئیں وہ پھرتے نہیں آئے، وہ پھرتے نہیں آئے۔ ہم نے ابھی جو حالات چلے ہیں، ان حالات میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے موب لنچنگ کا زمانہ آیا تھا، لنچنگ کرتے تھے، یعنی کسی ایک آدمی کو پکڑ کے مار دیں۔ کچھ ہندوستان میں کافی ایسے واقعات ہوئے، تو کچھ لوگوں سے جبرن نعرہ بلواتے تھے کہ یہ بولو، مگر کچھ ایسے دلدار تھے جو کہا مار ڈالو مگر نہیں بولیں گے۔ تو جو من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور سخت ہیں اس میں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وہ کیوں خرچ کرتے تھے منافق؟ تاکہ تاوان سمجھ کر، تاکہ پکڑے نہ جائے۔ مگر یہ مومن مخلص دیہاتی، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکی اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو بھی خرچ کرتے ہیں، ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اللہ کی نزدیکی اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، اور ہاں یقین کرو، ہاں وہ ان کے لیے قرب کا باعث ہی ہے، ان کا دینا اللہ کے قرب ہی کا باعث ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اس لیے کہ ان کی نیتیں بہتر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو اللہ کی نزدیکی اور حضور کی دعاؤں کے لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں قریب بھی کرے گا اور ان پہ رحمت بھی داخل فرمائے گا۔ آگے آ رہی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین، ہجرت کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ 2 ہجرتیں کیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ آئے، تو کچھ لوگ صاحب ہجرتین ہوئے۔ کتنے؟ 2 ہجرت والے۔ اور ان میں سے جو سرکار پہ ایمان لے آئے، ان میں سے سب کے درجے برابر نہیں ہیں، ایمان میں سب برابر ہیں، مگر صحابہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ اور ان صحابہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے درجے دیے ہیں۔ دیکھیے
1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ان انبیاء میں 313 رسول ہیں۔ کتنے؟ اور ان 313 رسولوں میں 4 رسول اولو العزم ہیں، 4 رسول بڑے مرتبے والے ہیں، اور ان چاروں رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، سرکار کے صحابہ بھی 1,24,000، اور ان 1,24,000 میں بدر میں رہنے والے بدری 313، اور ان میں سے 4 سرکار کے صحابہ ابو بکر، عثمان و علی سب سے افضل، اور ان چاروں میں سب سے افضل ابو بکر۔ کیسی مطابقت ہے، کیسا ملاپ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرا ہر صحابی ایک نبی کے نقش قدم پر۔ کسی کو کمال عیسیٰ ملا ہے، کمال موسیٰ ہے، کوئی پرتوے نوح ہے، کوئی پرتوے ابراہیم خلیل ہے، کوئی عکس داؤد ہے، کوئی جمال جہاں آرائے سلیمان ہے۔ اسی طرح ہر سرکار کا صحابی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور ان میں ابو بکر صدیق رسول اللہ کے نقش قدم پر، عمر حضرت موسیٰ کے نقش قدم پر ہیں، عثمان حضرت خلیل کے نقش قدم پر ہیں۔ تو یہ جو ہے سب ہیں حضرت مولائے کائنات، حضرت شیر خدا وہ حضرت ہارون کے نقش قدم پر ہیں، ان کے پرتو ہیں۔ سرکار نے فرمایا حضرت مولائے کائنات سے تبوک میں جاتے وقت ہی فرمایا تھا، جب حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ رومیوں سے جنگ کرنی آپ جا رہے ہیں، جنگ میں بہادروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمارا کام جنگ میں۔ اب سرکار تو پہلے ہی جانتے تھے علی تمہیں ضرور لے جاتے، مگر تمہیں خبر نہیں ہے جنگ ہونی نہیں ہے، تبوک سے واپس آنا ہے، جنگ ہونی نہیں ہے، اس لیے مولائے کائنات کو مدینہ ہی میں چھوڑا۔ عورتیں بچوں کے درمیان حضرت علی کے دل میں یہ ہوا کہ دیکھیے سب جا رہے ہیں، لڑنے کا موقع ہے، اور مجھے سرکار مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سرکار مولائے کائنات کے دل میں جب ایسا ہوا تو آقا فرماتے علی کیوں غمگین ہوتے ہو؟ الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ موسیٰ من ہارون، کیا تمہیں راضی نہیں ہوگے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا؟ کہ جب وہ طور پہ گئے ہیں تو اپنی قوم میں اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے ہیں، علی میں جا رہا ہوں، میری نیابت تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد نبی ہارون ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، الا انی لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اے علی تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے بھائی جناب ہارون کا مقام۔ اسی لیے حضرت مولائے کائنات کے دونوں صاحبزادوں کا نام بھی انہی کے نام پہ رکھا گیا۔ حضرت ہارون کے لڑکوں کا نام شبیر و شبر تھا، یہ سریانی زبان کے لفظ ہے، اسی سریانی زبان کے شبیر و شبر کو عربی میں کنورٹ کرو تو معنی ہوتا ہے حسن و حسین۔ تو یہ جو ہے یہ تو سرکار کا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر۔ تو یہاں اس آیت پاک میں سابقون الاولون کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔